جن اخلاق کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب اور اس دنیا میں بھی بہت بلند ہو جاتا ہے، اور دل کی بے چینی اور کڑھن سے بھی اس کو نجات مل جاتی ہے، ان میں سے ایک قناعت اور استغنا بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو جو کچھ ملے اسی پر راضی و مطمئن ہو جائے اور زیادہ کی حرص نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو قناعت کی یہ دولت عطا فرمائے، بلا شبہ اسے بڑی دولت اور عظیم نعمت عطا ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامیاب اور بامراد ہوا وہ شخص جسے حقیقت اسلام نصیب ہوئی اور اسے روزی بھی بقدر کفاف ملی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قدر قلیل روزی پر اسے قانع بھی بنا دیا۔ یعنی جس بندے کو ایمان کی دولت نصیب ہو اور ساتھ ہی گزارے لائق رزق میسر ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قناعت و طمانینت کی دولت بھی عطا فرما دے کہ جو ملا جتنا ملا اسی میں خوش ہے، تو اس کی زندگی بڑی مبارک اور خوشگوار ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس پہ بڑا ہی فضل و کرم ہے۔ اس کے برعکس آدمی کے پاس مال کی فراوانی ہو، اچھی طرح گزر بسر ہو رہی ہو، اور وہ پھر بھی اس میں اضافے کی فکر اور کوشش میں لگا رہے، تو اسے کبھی قلبی سکون نصیب نہ ہوگا اور دل کا فقیر ہی رہے گا۔ برخلاف اس کے اگر آدمی کے پاس صرف جینے کا مختصر سامان ہو اور وہ اس پر مطمئن و قانع ہو، تو باوجود غربت و افلاس کے وہ دل کا غنی رہے گا، اور اس کی زندگی بڑے اطمینان اور آسودگی کی زندگی ہوگی۔ اسی بات کو ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورتی سے بیان فرمایا کہ دولت مندی مال و اسباب سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اصل دولت مندی دل کی بے نیازی ہے، اور اس سے بھی زیادہ فصاحت و تفصیل کے ساتھ یہی حقیقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مخاطب بنا کر اس طرح سمجھائی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مال زیادہ ہونے کا نام تونگری ہے؟ میں نے کہا، ہاں حضور، ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ مال کم ہونے کا نام فقیری و محتاجی ہے؟ میں نے کہا، ہاں حضور، یہی خیال کیا جاتا ہے۔ یہ بات آپ نے مجھ سے 3 بار ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا، اصل دولت مندی دل کے اندر ہوتی ہے، اور اصلی محتاجی اور فقیری بھی دل کے اندر ہوتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ تونگری و محتاجی اور خوشحالی و بدحالی کا تعلق روپے پیسے سے زیادہ آدمی کے دل سے ہوتا ہے۔ اگر دل غنی اور بے نیاز ہے تو انسان بے فکر اور خوشحال ہے، اور اگر دل حرص و طمع کا گرفتار ہے تو وہ دولت کے ڈھیر کے باوجود بھی خوشحالی سے محروم اور محتاج و پریشان حال ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے کچھ لوگوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مال طلب کیا، آپ نے عطا فرما دیا، لیکن ان کی مانگ ختم نہیں ہوئی، اور انہوں نے پھر طلب کیا، آپ نے پھر عطا فرما دیا، یہاں تک کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا وہ سب ختم ہو گیا اور کچھ نہ بچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاریوں سے فرمایا، سنو، جو مال و دولت بھی میرے پاس ہوگا یا کہیں سے آئے گا، میں اسے تم سے بچا کر نہیں رکھوں گا، بلکہ تم کو دیتا رہوں گا، لیکن یہ بات خوب سمجھ لو کہ اس طرح مانگ کر حاصل کرنے سے کبھی خوشی، عیشی اور آسودگی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی خود عفیف بننا چاہتا ہے، یعنی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور سوال کی ذلت سے اسے بچا لیتا ہے۔ اور جو کوئی بندوں کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر کرنے سے بچنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں کا محتاج اور نیاز مند نہیں بنانا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ اسے بندوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، یعنی پھر کسی بھی ضرورت کے وقت اس کی نظر بندوں کی طرف نہیں جاتی کہ یہاں سے کچھ مل جائے یا وہاں سے، اس کی نظر صرف رب العالمین پر ہوتی ہے۔ اور جو کوئی کسی کٹھن موقع پر اپنی طبیعت کو مضبوط کر کے صبر کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے اور صبر کی حقیقت اس سے نصیب ہو جاتی ہے، اور کسی بندے کو بھی صبر سے زیادہ وسیع کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی۔ اس حدیث کا خاص سبق یہی ہے کہ بندہ اگر چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کا محتاج نہ ہو اور ان کے سامنے اسے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے اور مصائب و مشکلات اسے اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکیں، تو اسے چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق خود ایسا بننے کی کوشش کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری مدد فرمائے گا اور یہ سب چیزیں اسے نصیب ہو جائیں گی۔ صبر دل کی جس کیفیت کا نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نہایت وسیع اور عظیم نعمت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیت میں صبر کو صلاۃ یعنی نماز پر بھی مقدم کیا گیا ہے۔ ہر طرح کے سخت حالات سے نمٹنے کے لیے انسان کے اندر صبر کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ نہ ہو تو قناعت جیسی بیش بہا دولت بھی انسان کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے حالات ہیں کہ امیر غریب سبھی پریشان ہیں۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ احادیث ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ اپنی نظر آخرت پر رکھتے ہوئے انہیں حرز جاں بنا لیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ جو کچھ ملے اسی پر راضی اور مطمئن ہو جائیں اور اللہ کے شکر گزار ہوں۔ مال کم ہونے سے کوئی اللہ کی نظر میں کم حیثیت نہیں ہوتا اور نہ ہی مالدار ہونے سے اللہ کی نظر میں عزت بڑھتی ہے، بلکہ اصل عزت و بزرگی کیا ہے وہ اس حدیث میں فرمائی گئی ہے کہ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، محمد آپ جتنا بھی زندہ رہیں ایک دن موت آنی ہے، آپ جو چاہیں عمل کریں اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا، جس سے چاہیں محبت کریں آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ جان لیجیے کہ مومن کی بزرگی تہجد پڑھنے میں ہے اور مومن کی عزت لوگوں سے بے نیاز رہنے میں۔ بے نیاز رہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے مال میں کوئی لالچ نہ رکھیں اور ہر نفع و نقصان میں صرف اللہ سے ہی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات سے متصف فرمائے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، آمین یا رب العالمین۔